صدی کی عظیم المرتبہ شخصیت، ہندوستان نہیں پورے عالم اسلام کی آبرو، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زندگی کے ایسے اوراق جن کے مطالعے سے زندگی سنورتی ہے، مولانا کی زندگی کے وہ گوشے جو نشان راہ کا کام دیتے ہیں، یعنی حضرت مولانا کی گھریلو زندگی، تصنیف و تالیف کا طریقہ، اسفار کے معمولات، ساتھ رہنے والے علماء اور افراد خاندان کی تربیت، مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ مراسم کی نوعیت، ان جیسے موضوعات پہ تفصیلی گفتگو پہلی بار سنیے آپ کے رفیق و معتمد حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری کی زبانی۔ مولانا آپ نے حضرت مولانا کے خطوط لکھے بھی ہیں اور مرتب بھی کیے ہیں، آپ نے بہت سے خطوط ہیں جو مختلف ممالک کے سربراہان کے نام ہیں، خاص طور پہ شاہ فیصل سے آپ کے تعلقات بہت ہی قریبی تھے اور دیگر ممالک کے جو صدور اور اس طرح کی جو بڑی شخصیات ہیں ان سے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا کے جو تعلقات تھے وہ کس نوعیت کے تھے؟ حضرت مولانا کے جو تعلقات تھے وہ تعلقات کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر بادشاہوں سے جو تعلق ہوتا تھا، عرب کے بادشاہوں سے، اس میں حجاز کے بادشاہ جن کا دور دیکھا انہوں نے، شاہ سعود، اس کے بعد پھر شاہ فیصل، شاہ فہد، ان سب سے جو تعلق تھا، بڑے بڑے عمرا سے بھی، اور شارجہ کے بادشاہ آئے تھے ملنے کے لیے حضرت مولانا سے، ان سب سے بے غرض تعلقات۔ وہ یہ کہ عرب اسلام کے اولین حامل ہیں اور وہ ہمارے محسن ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملی ہے۔ تو اس بات کی حرص تھی اور خواہش تھی کہ ہم ان کی رہنمائی کریں اور بتائیں کہ دیکھیے آپ کا ملک جو ہے پہلی سرزمین ہے جہاں اسلام آیا۔ یہ ضرورت ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اس پیغام کا علمبردار رہے اور تمام خصوصیات کا باقی رہے۔ حضرت مولانا کی نظر ہوتی تھی کہ اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ سن 47 میں حضرت کا پہلا سفر تھا، اسی وقت انہوں نے اپنی سمجھ لیا تھا کہ یہاں بہت تیزی کے ساتھ مغربی تہذیب کا منتقل ہو رہا ہے اور مادیت سے محبت بڑھ رہی ہے۔ اور تو اس میں لکھا اپنے بھائی صاحب کو پہنچے کہ فی الحال تو یعنی لوگوں کا قبلہ وہ ہے مکہ مکرمہ ہے، لیکن عربوں کا قبلہ جو ہے فی الحال امریکہ ہے، جس سن 47 میں لکھی۔ اور فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ مادیت ان کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی ہے اور یہ آئندہ بہت خطرے کی چیز ہے، اس لیے ابھی سے ان کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت مولانا نے وہاں کے علماء سے، حرمین شریفین کے علماء سے جو ملاقاتیں کی، کہ خطوط بھی ہیں اس موضوع پر، اپنے بھائی صاحب کو لکھا، اپنے اساتذہ کو لکھا کہ یہاں یہ حالات ہیں اور اس طرح یہ سوچ ہے، اور اس کی اسی لیے ضرورت ہے کہ یہاں پیغام پہنچایا جائے اور ہمارے طلباء اور اساتذہ عربی زبان میں مہارت حاصل کریں اور جدید علوم سے بھی آشنا ہوں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ نئے انداز میں کیسے خطاب کیا جائے، دین کی بات کیسے پہنچائی جائے۔ تو حضرت اپنے ساتھ جو رسالے لے گئے تھے، اپنی تحریریں، وہ ان کو دیتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے، اور افہام تفہیم پھر ان کو لے کے بعض جگہ گئے بھی اور ان سے گفتگو ہوئی۔ تو حضرت تمام، چاہے علماء سے گفتگو ہو یا عمرا سے گفتگو ہو یا حکام سے گفتگو ہو یا بادشاہوں سے، حضرت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عرب اپنے مقام کو پہچانے، اور جب وہ اپنا مقام پہچان لے گئے تو پھر دوبارہ وہی کام یہ انجام دیں گے جو عربوں سے دیا گیا تھا، یعنی دعوت کا کام۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ سعودی عرب یا جزیرہ عرب یا عربوں سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت ان کو کی یاد دہانی کرائیں، اور یہ ان کا غلبہ ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی شخص کہتا تھا کہ حضرت سفارش کر دیے، ملازمت مل جائے، پر میں بھی ہم تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کا جب نام آتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف عمرے اور حج کے لیے، ملازمت کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں تاکہ ہم دبئی چلے جائیں، کویت چلے جائیں، پیسہ کمائیں، وہ عربی کا یہ کام نہیں ہے کہ عربی اس مقصد سے استعمال کیا جائے۔ تو دربار سے بھی یہ یہی کہتے تھے، آخر تک یہی کہتے رہے کہ تم عربی پڑھو، لیکن
اس مقصد سے قرآن مجید اور حدیث میں مہارت پیدا کریں، اربوں کو ان کا پیغام یاد دلائیں۔ تو کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں حضرت یہ کام نہ کرتے۔ رابطہ عالم اسلامی کے وہ شروع سے بنیادی ممبر رہے، بہت اہتمام سے بلایا جاتا تھا، حضرت کے ساتھ رفقا ہوتے تھے، تو جب بھی بات کہی وہاں بھی یہ بات کہی، تمام عالم اسلام کے علماء آتے تھے اور وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مایوس ہو گئے کہ رابطہ عالم اسلامی اپنے مقصد سے بھٹک گیا ہے، اس سے الگ ہو جائیں، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے ان کا منع کیا، فرمایا کہ نہیں، اپنی بات کہیے، پوری طاقت سے کہیے، مایوس نہ ہوئیے۔ چنانچہ حضرت نے پوری طاقت سے جرأت کے ساتھ بات کی اور یہ تاثر دیا کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ امریکی حکومت کے دباؤ میں ہے، تعلیم کا نظام بالکل مغربی سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے، کیا حشر ہوگا اس کا؟ تو حضرت نے بہت صراحت کے ساتھ بات لکھی اور پھر جو جنرل سیکرٹری تھے وہ ان کو دیا، انہوں نے پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے حضرت مولانا کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ شیخ یہ آپ ہی لکھ سکتے ہیں، آپ کے اندر جرأت ہے۔ اس لیے کہ حضرت کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ ملازمت ملے گی نہیں ملے گی، حضرت بالکل متجری تھے، استغنا کے ساتھ بات کرتے تھے، لیکن پوری دیانتداری کے ساتھ، اور جو مخاطب ہے اس کی رعایت کر کے پورے آداب کے ساتھ اس کی خدمت کا اعتراف کر کے اس کی شخصیت، سیرت اور اخلاق کا پورا اعتراف اور اپنی بات حکمت عملی سے فرماتے۔ تو باوجود کے بعد وہ تلخ ہوتی تھی لیکن وہ سننے پر مجبور ہوتے تھے اور سنتے تھے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ اپنے ذاتی مقصد سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے ملک کا فائدہ ان کی نگاہوں سامنے ہے، ہمارے بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ اس کی قدر کرتے تھے۔ یہ بات انہوں نے مراکش کے بادشاہ سے بھی کہی، ان کی بھی بادشاہ سے کہی، شاہ فیصل سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، اگر کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی تو شاہ فیصل کو معلوم تھا، وہ خود اشارہ کرتے تھے کہ شیخ آئے ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے، تو پھر اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ شاہ تو باہر شاہ تو، لیکن حضرت مولانا اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کو معلوم ہوا کہ جو ٹیلی ویژن کے پروگرام ہیں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں اور براہ راست وہ پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، پہلے اس میں نظر ہوتی تھی، اس کو کاٹ چھانٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب مغربی فلمیں براہ راست دکھائی جا رہی جو اثر ہونا، تو حضرت باقاعدہ اس کا اہتمام کرا، ایک ساتھ تعین کیا، کہا کہ تم اس کو عبادت سمجھو اور جتنے چینل ہیں سب کو دیکھو کہ اس پر کیا پروگرام آ رہا ہے، تاریخ نوٹ کرو، وقت نوٹ کرو اور اس فلم کو کا نام نوٹ کرو اور یہ بتاؤ کہ اس میں کیا ہے۔ 4-5 صفحے کا نوٹ ان کے پاس حضرت مولانا کہ فلاں وقت میں یہ پیش کیا گیا، فلاں وقت میں یہ پیش کیا گیا۔ تو ظاہر حضرت مولانا کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن براہ راست معلومات حاصل۔ اس کے بعد پھر اس کی بنیاد پر تقریباً 2 صفحے کا خط لکھا شاہ فیصل کو، پورے اس کے ساتھ اعتراف کے ساتھ ان کی خصوصیات کا، ان کی ذہانت کا اور ان کے فہم سلیم کا، اور یہ کہ کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور کن مشکلات سے دوچار ہیں، وہ بین الاقوامی سطح پر کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، کن حالات میں ان کو کام کرنا ہے، ان سب کے باوجود۔ اور اس کے بعد پھر گفتگو سے پہلے حضرت نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ بڑے ذہین ہیں، بات کو بہت آگے پہنچ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ خط پہلے پڑھ لیجیے، پھر اس کی روشنی میں آپ سے گفتگو۔ تو شاہ نے پڑھا، اس کے بعد پھر حضرت نے گفتگو کی، پھر انہوں نے اطمینان دے رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، بتایا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس میں پوری کوشش کی کہ کوئی اس میں غلط نہ ہو، ذاتی غلط نہ ہو، کسی یہاں تک کہ ہندوستانی مسلمانوں کا تذکرہ آتا تھا لیکن کبھی اشارے کنائے میں بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی یہ ضرورت ہے اور ان کو یہ چاہیے نہیں کبھی۔ اس لیے لوگ سمجھتے تھے کہ بے غرض ہیں، ان کو کوئی ذاتی غلط تو ہے نہیں، نہ سلمہ کے لیے کوئی اشارے کنائے سے، اس لیے وہ قدر کرتے تھے اس کی اور چاہتے تھے کہ حضرت ان کو نصیحت کریں۔ مولانا حضرت کا تعلق سیاست سے کبھی نہیں رہا، لیکن حضرت مولانا کی مقبولیت کی بات تھی کہ سیاست سے جڑے بڑی بڑی شخصیات حضرت مولانا کی قدر کرتے تھے۔ خود میں نے اخیر دور میں دیکھا ہے کہ جب اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے تو وہ ملنے آئے اور ساتھ میں اڈوانی بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے۔
تو جو ہندوستان کے سربراہان رہے ہیں ان کے ساتھ حضرت مولانا کے تعلقات کس نوعیت کے تھے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ وہی ہم نے کہا کہ بے غرض تعلق، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی قومی مفاد نہیں. ان کو یہ کہتے تھے کہ جس سے بھی ملتے کہ بھائی جب حضرت مولانا سے اہم بیماری میں ملے واجپئی جی، تو کہا واجپئی جی دیکھیے یہاں کے لیے طے ہوا ہے کہ عدم تشدد یہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ سیکولرزم ہونا چاہیے. یہ تین چیزیں ہیں بنیادی جو اس ملک کے لیے مفید ہیں، اسی صورت میں یہ ملک چل سکتا ہے. تو آپ ان تین باتوں کا اہتمام کریں گے کہ تشدد کا ہو، کسی پر ظلم زیادتی نہ ہونے پائے، اور سیکولرزم ہو، کسی خاص مذہب کی روایت نہ کی جائے، اور دوسری بات ہے کہ جمہوریت ہو جائے، ڈکٹیٹرشپ نہ. یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو اور پھر اسی صورت میں وہ تو کہتے تھے کہ یہاں وہ لوگ جو ہے وہ رشوت عام ہو رہی ہے، کام چوری ہو رہی ہے بہت زیادہ، اس کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے. تو ان سربراہوں کو بھی یہ تھا کہ حضرت مولانا جو بات کرتے ہیں وہ انسانیت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں اور ملک کو سامنے رکھتے ہیں. حضرت مولانا کی ایسی تقریر ہوئی وہاں اندور میں، وہاں RSS کے لوگ موجود تھے، تو تقریر کے بعد لوگ ملے، اور یہ بات وہاں بھی پیش آئی سیوان میں بھی. تو RSS کے لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ آپ کو ہم سے زیادہ ملک سے محبت ہے. اس لیے کہ حضرت مولانا واقعی قیام انسانی کی تحریک چلا رہے تھے کہ یہی ایک حل ہے کہ تمام انسانوں کو جوڑ کے رکھا جائے، نارمل ہو یہاں حالات، تب جا کے کوئی شخص جو ہے لکھنے پڑھنے کام کر سکتا ہے، اور جو سیاستداں ہیں وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، سماجی خدمت کے میدان میں وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، گھر کے لوگ اپنے کام کر سکتے ہیں. تو جب تک نارملسی پیدا نہیں ہوگی ملک میں اور فساد بالکل بند نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک یہ ملک جو ہے خطرے سے ہے. اور ملک کو خطرے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ دانشور طبقہ سامنے آئے، اور جو خاص طور سے صحافیوں کو خطاب کر کے کہتے تھے، اور کہتے تھے بھائی آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ کے قلم کو اس طرح چلنا چاہیے کہ ملک میں امن امان کی صورت حال پیدا ہو. ذرا سی غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، اشتعال پیدا ہو جائے گا اور پورا ملک جل اٹھے گا. تو آپ ذمہ داری ہے کہ ایک ایک لفظ توڑ کے لکھے اور اس سے ایسا لفظ استعمال کیے کہ امن امان پیدا ہو، اعتماد پیدا ہوگا، نہ یہ کہ بدگمانی پیدا ہو. اس کا بہت زیادہ اچھا. تو اسی کو ہمیشہ سامنے رکھتے تھے، اور قائدین جو بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے ان کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے، بھائی حالات کو نارمل ہونا چاہیے، ہر ایک کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اس میں جو تعلیم کا نظام ہے، تعلیم جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کسی فرقے کے خلاف کوئی مٹیریل نہ ہو، اس کے خلاف کوئی غلط بات نہ ہو جائے. ورنہ چھوٹے بچے شروع سے بدگمان ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں، یا مسلمان بچے ہندوؤں کے بارے میں، تو کیسے کام چلے گا؟ تو باہمی اعتماد کے ساتھ ہمیشہ سے رہیں. 700 سال تک مسلمان یہاں رہے، کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی بڑے پیمانے پر فساد ہوا، ہندوؤں نے مسلمانوں پر یا مسلمانوں ہندوؤں پر حملہ کیا. اعتماد کے ساتھ رہے، ہندو گزرا بھی رہے، ہندو خلا بھی رہے، بادشاہ کے سیکرٹری بھی رہے. کیوں تھا ایسا؟ اس لیے کہ اعتماد تھا. تو ملک سے محبت کا تقاضا ہے، اور یہ ملک کی ترقی کے لیے مفید ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ ہماری ہری جدوجہد ختم ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اور ملک جو ہے تباہ برباد ہو جائے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن